اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی حفاظت چاہتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو کہ بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے اسرات میں۔ آج انشاءاللہ ہم درس حدیث کا چوتھا دن مکمل کر لیں گے، اور ابھی تک اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچے۔ آئیے اب درس حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ جی عفان بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سب سے پہلے امام بخاری نے جو اپنی کتاب میں سب سے پہلی حدیث ذکر فرمائی ہے، آئیے اس کا سب سے پہلے ہم متن پڑھ لیتے پھر اس کا ترجمہ کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا الحمیدی عبد اللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرني محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ آئیے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ امام بخاری نے فرمایا ہمیں حمیدی عبداللہ بن زبیر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں یحییٰ بن سعید انصاری نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے محمد بن ابراہیم تیمی نے خبر دی ہے کہ انہوں نے علقمہ بن وقاص لیثی سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اعمال کا مدار صرف نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے عمل کا ثمرہ وہی ہوگا جس کی اس نے نیت کی۔ سو جس شخص کی ہجرت دنیا کی طرف ہو جس کو وہ حاصل کرے، یا کسی عورت کی طرف ہو جس سے وہ نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف شمار ہوگی جس کی طرف ہجرت کرنے کی اس نے نیت کی۔ عفان بھائی، میرا سوال یہ ہے آپ سے، حدیث پاک پڑھنے کے بعد مجھے ایک سوال ذہن میں آیا۔ پہلا تو اولاً آپ نیت کے بارے میں بتا دیں، دوسرا حدیث پاک میں دو جملوں کا استعمال ہوا، پہلا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور دوسرا وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر شخص کے عمل کا ثمرہ وہی ہوگا جس کی اس نے نیت کی۔ تو ان دونوں جملوں کے درمیان کیا فرق ہے، اس کو ذرا واضح کر دیں۔ اولاً عارف بھائی یہ سمجھ لیجئے کہ نیت دل کے ارادے کہتے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ نیت کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں کہ دیکھیے کوئی بھی عمل ہو اس کے صحیح ہونے کا اعتبار جو ہوتا ہے نیت پر ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کوئی عمل کیا اور اس کا مقصد یہ ہو کہ رب کائنات راضی ہو جائے، اللہ اکبر، یہ سب سے بڑی فضیلت کی بات۔ اگر کوئی شخص اس نیت سے عمل کیا کہ جنت مل جائے تو یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا کے حصول کے لیے کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے اس نے کسی چیز کی نیت کی، تو اگر وہ دنیا کی وہ چیز مباح ہے تو وہ کام بھی مباح ہے، اگر وہ چیز ناجائز ہے تو وہ کام بھی ناجائز ہے۔ اب پھر آپ کا سوال یہ رہا ہے کہ حدیث پاک میں دو جملوں کا ذکر ہوا، ایک پہلا جملہ یہ تھا انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیات پر ہے، دوسری چیز جو ذکر ہوئی وہ کیا تھا کہ ہر شخص کے عمل کا ثمرہ وہی ہے جس کی وہ نیت کرے، یعنی حدیث پاک میں جو جملہ آیا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ آئیے عارف بھائی میں اس کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اس کی بڑی پیاری وضاحت فرمائی ہے۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ اعمال کا مدار صرف نیات پر ہے، اور دوسرا جملہ ہے ہر شخص کے عمل کا ثمرہ وہی ہوگا جس کی اس نے نیت کی۔ پہلے جملے میں اس پر تنبیہ ہے کہ اعمال پر ثواب اور عذاب کا مدار ان اعمال کی نیات پر ہے، دوسرے جملے میں اس پر تنبیہ ہے کہ اعمال میں مقدار کا تعین ان کی نیات سے ہوتا ہے۔ مثلا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا
ایک عمل ہے. اگر اس میں انسان کئی کاموں کی نیت کر لے تو اس کو کئی کاموں کا ثواب ملے گا. مثلا وہ یہ نیت کرے کہ راستے میں اس کو جو مسلمان ملے گا وہ اس کو سلام کرے گا. اگر اس نے پہلے سلام کر لیا تو اس کے سلام کا جواب دے گا. اور اگر کوئی ضرورت مند سائل ملا تو اپنی حیثیت کے مطابق اس کا سوال پورا کرے گا. نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا. مسجد میں پہلے دایاں پیر داخل کرے گا اور یہ دعا پڑھے گا اللہم افتح لی ابواب رحمتک وغیرہ. تو اگر وہ ایک عمل میں متعدد نیک کاموں کی نیت کرے گا تو اس ایک عمل میں اس کو متعدد نیک کاموں کا ثواب ملے گا. عفان بھائی اچھے طریقے سے مجھے سمجھ میں آیا گیا جو آپ نے بتایا. ضرور. لیکن میرے ذہن میں ایک اور سوال آیا کہ نیت کے بارے میں ائمہ اربعہ کا کیا موقف ہے اور خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف کیا ہے اور ان کی کیا دلیل ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں. بے شک کہ ہمارے جو 4 امام ہیں ان کا کیا موقف ہے نیت کے بارے میں. خاص طور سے ہم جن کو فالو کرتے ہیں یعنی جن کی ہم پیروی کرتے ہیں یعنی امام اعظم کو ہم فالو کرتے ہیں، حنفی جنہیں ہم حنفی کہتے ہیں. آئیے ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کا کیا بیان رہا اس بارے میں. علامہ غلام رسول سعیدی صاحب علامہ ابن جوزی کے حوالے سے لکھتے ہیں امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک شریعت میں کوئی عمل اس وقت معتبر ہوتا ہے جب اس عمل میں عبادت کی نیت کی جائے. مثلا اگر کوئی شخص ٹھنڈک حاصل کرنے کی نیت سے غسل کرے تو اس غسل سے جنابت زائل نہیں ہوگی. مگر امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک پانی سے طہارت حاصل کرنے کے لیے عبادت کی نیت ضروری نہیں ہے. اگر کوئی شخص ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرے پھر بھی اس غسل سے جنابت زائل ہو جائے گی. آئیے اب امام اعظم کی دلیل ہم آپ کو بتاتے ہیں. فقہائے احناف کی دلیل یہ ہے کہ ہر عمل شرعی میں عبادت کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ قرض کا ادا کرنا، امانتوں کا واپس کرنا، اذان دینا، تلاوت قرآن کرنا، وعظ و نصیحت کرنا، راستہ دکھانا، راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ سب کام عبادات ہیں اور اس پر اجماع ہے کہ یہ سب کام عبادات کی نیت کے بغیر صحیح ہے. لہٰذا غسل اور وضو بھی عبادت کی نیت کے بغیر صحیح ہو جائیں گے. آئیے اب ناظرین سے ملتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو کچھ بات تو ضرور سمجھ میں آئی ہوگی. یہ حدیث پاک جو ہم نے ذکر کی ہے، امام بخاری کی جو پہلی حدیث بخاری شریف میں انہوں نے ذکر فرمائی ہے، اس کی کچھ وضاحت رہی ہے اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو بقیہ وضاحت ہے ہم اس کو پورا کریں گے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. السلام علیکم.